बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल ड्रामाई अंदाज में लम्हा ब लम्हा तब्दील हो रही है। चंद रोज़ कबल तक ये कहा जा रहा था अहम अदारे और इमरान खान के दरमियान बहुत ज़्यादा फासले बढ़ गए हैं, जिसका उन्होंने खुद इंकशाफ किया था कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, और उन्होंने उसकी एक वीडियो भी रिकॉर्ड कराई है जिसमें 4 लोगों के नाम थे नाज़रीन। लेकिन 2 रोज़ कबल एक इंटरव्यू में इमरान खान ने मौजूदा आर्मी चीफ को इस सूरत में एक्सटेंशन की बात की कि नवाज शरीफ मुल्क से भागे हुए हैं, खिश्तियारी हैं, और आसफ अली जरदारी पर संगीन इल्ज़ामात हैं। ऐसे शख्स को, इन अफराद को एक अहम ओहदे की तैनाती की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और इसको मशरूत कर दिया इलेक्शन के साथ। इसके बाद पाकिस्तान में अचानक एक पंडोरा बॉक्स खुल गया बहस का। हमारी इत्तला के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वाशगाफ लफ्ज़ों में अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को कह दिया है कि लंदन में नवंबर में होने वाली तैनाती नहीं की जाएगी, और अपनी रजामंदी का इजहार भी एक नाम पे कर दिया है। ये सूरत हाल बड़ी आराम से चल रही थी कि खुद इमरान खान साहब फरमाते थे कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरान को अमेरिकन मरासले के तहत, जो कि शायद सच भी है, अमेरिकन मरासले के तहत रजीम चेंज के नतीजे में इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया और 13 या 12 जमातों को मुसल्लत किया गया, जिसको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। उसकी नाकस कारकर्दगी, करप्शन पर इल्ज़ामात और दीगर, और इमरान खान साहब की मूवमेंट चल गई। इस दौरान ना सिर्फ इमरान खान की वफाकी हुकूमत ख़त्म की गई, बल्कि पंजाब में भी उनकी हुकूमत चेंज हो गई। फिर अचानक उनकी हुकूमत में वो इलेक्शन में कमीशन के ख़िलाफ़ को अदालत में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको बंदों को नाअहल करार दे देती है, जो पार्टी पॉलिसी यानी कि तरीके इंसाफ की पार्टी के खिलाफ लोटे या मनरफ अराकीन कह लें, या उन्हें कोई भी नाम ले दें। इमरान खान और काफ लीग की हुकूमत बन जाती है। काफ लीग में कहा जाता है कि काफ लीग गेमें डालने से बाज नहीं आती, और इमरान खान के साथ भी सेट रहती है, उधर भी सेट रहती है। नहायत ज़राए के मुताबिक इमरान खान की एक शागिर्द के ज़रिए, उस्ताद के ज़रिए मुलाकातों का सिलसिला इस हफ्ते के सितंबर के पहले हफ्ते में शुरू हुआ, और एक अहम तरीन मुलाकात हुई, और उसमें बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई। और अचानक इमरान खान जिसकी वजह दिखाने की वजह से, जो एक पॉपुलर लीडर है, पाकिस्तान की एक वॉइस है मजबूत, जिनकी एक कॉल पे लातदाद लोग आ जाते हैं, जिनकी वजह से पुरानी सियासतदान, खरांट सियासतदान, पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना, जो एक दूसरे की माजी में जान के दुश्मन रहे, MKM और पीपल्स पार्टी जान के दुश्मन रही, वो इकट्ठा हो जाते हैं इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए। लेकिन अवामी मकबूलियत की वजह से इमरान खान फिर भी रास्ते से नहीं हटते, और रोज़ बरोज़ मजबूत होते जाते हैं। फिर इमरान खान को टेक्निकल तौर पर नाकआउट करने की कोशिश की जाती है, यहाँ तक कि कुछ सहाफ़ियों पर ऐसे जालमाना इक़दाम होते हैं कि जिनके आने वाले दिनों में इंकशाफात होंगे तो लोग हैरान रह जाएंगे कि हमारे अदारे, हमारी हुकूमत, एक सहाफ़ी जिसका किसी सियासी जमात से कोई लिंक नहीं बनता, कोई किसी का आलाकार नहीं है, उसकी ज़िंदगी इतनी अजरन कर रहे हैं, उन्हें मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं, उनके प्रोग्रामों पर पाबंदी लगाते हैं। इतने बहादुर हैं, इतने दलेर हैं कि अपना नाम भी नहीं आने देते। हम इसलिए खामोश रहते हैं कि ये हमारे अदारे हैं, हम इनके साथ नहीं लड़ सकते क्योंकि हमारे लिए हैं। लेकिन खैर, ये एक बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। लेकिन इमरान खान ने जो कह दिया कि इलेक्शन से मशरूत करके अब अचानक हुकूमत को मरोड़ उठते हैं, जो बंदा इन्हें अपनी ताकत से लाता है, रजीम चेंज अमेरिकन के मरासले के तहत,
جس کی عمران خان نے ویڈیو بھی ریکارڈ رکھی ہے. وہ کہتے ہیں شاہد حقان عباسی کا ایک بہت بڑا بیان آ گیا ہے. کہا جاتا ہے اس سے پہلے انہوں نے نواز شریف سے 15 منٹ بات کی. شاہد حقان عباسی جو سابق وزیر اعظم ہے، عمران خان ایک ایسے پتے کی ترب کا پتہ چال چلا جو تاثر یہ دیا جاتا تھا عمران خان اور اداروں میں لڑائی ٹھن گئی ہے اور یہ لڑائی عمران خان کی گرفتاری تک جائے گی. وہ ترب کا پتہ صحیح استعمال ہوا یا غلط ہوا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اس میں حکومت کی اتحادیوں میں بچال آ گیا، زلزلہ سا آ گیا. کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں رہی، کچھ چیزیں گر کے سائڈ پہ گر گئی، کچھ لوگوں کیا ہو گئی. اور اب سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی نے نواز شریف کو ہدایت پر ایک ٹی وی پروگرام میں کہا آرمی چیف کی ایکسٹینشن قمر جوید باجوہ صاحب کی ملک اور قوم اور خود فوج کے مفاد میں نہیں، یہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے، شخصیات کو نہیں. اور یہی بات پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان بھی کہتے رہے. اب اچانک یہ کھیل گرگڑ کی طرح سیاست میں چینج کیا ہوئی کہ عمران خان صاحب 9 اپریل کو ان کی حکومت جاتی ہے امریکن رجیم کے تحت. وہ مطالبہ کرتے ہیں جی 3 ماہ میں نئی الیکشن کرائے جائیں، اور کہا جاتا تھا کہ شاید ستمبر الیکشن ہو جائیں گے، کچھ جگاڑتی کہتے تھے. لیکن جیسے ہی امپورٹڈ حکومت مسلط ہوتی ہے اور مسلح کو 70-80 وزیر مشیر ایڈوائزر بنا لیتی ہے، بدترین حکومت، کارکردگی زیرو، اور وزارت کی ایک فوج لمبی لگی ہوئی، ایک طرف سیلاب سے تباہ کاریاں، ایک طرف 15-15 20-20 وزیر مشیر ایڈوائزر بنائے جا رہے ہیں. وہ اس اسمبلی کو جسے ناجائز کہتی ہے، جسے غلط کہتی تھی، جسے دھاندلی کہتی تھی، جسے سلیکٹر کا انتخاب کہتی تھی، سلیکٹر پر الزام لگاتی تھی، وہ اس کو جان سے عزیز ہو جاتی ہے. اللہ کا واسطہ ہے، مولانا فضل الرحمان جیسے سیاستدان کہتے ہیں ہمیں بھی تو ایکسٹینشن دے دو نا، آرمی چیف کو بھی دی تھی، یعنی کہ اسمبلی کی مدت بڑھا دو جس اسمبلی کو جعلی فراڈ کہتے ہو. سیاست بھی کیا بے رحم گھوڑا ہے، یہ اپنے بچوں کو بھی پاؤں تلے دے دیتا ہے. اس میں ایک ہی اصول رہ گیا، اصول ہی کوئی نہیں ہے. ان کا خیال تھا اداروں کو عمران خان کے مخالف کر کے ٹیکنیکل طور پہ نااہل کرا لیں گے. کبھی ان کا وہ چلا الیکشن کمیشن، توشہ خانہ کے ذریعے انہیں بلیک میل کرتے رہے، کبھی ممنوع فنڈنگ کے ذریعے، یہاں تک کہ دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا، دہشت گردی کا ایک بیان دینے پر اس پر بھی نہ ہوئی تو پھر تھریڈ کی دھمکیاں دینے لگے. دوبارہ پنجاب حکومت میں توڑنے کی کوشش کی، لیکن عمران خان نے آخر کل اعلان کر دیا کہ میں ان بگوڑوں کو، لٹیروں کو، ڈاکوؤں کو، مبینہ چوروں کو، یعنی کہ موجودہ حکومتی اتحادیوں کو نہیں چھوڑوں گا، اور ستمبر کے آخر میں فائنل کال دوں گا لانگ مارچ کی. پنجاب، کے پی کے، مظفر آباد، آزاد کشمیر، ساری طرف سے لوگ آئیں گے اور اس حکومت کو دریا میں بہا کے لے جائیں گے. ایسے میں حکومت کے لیے پرابلم یہ ہوئی کہ نومبر میں ہونے والی تعیناتی پہ استاد شاگرد کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہی، برف بھی پگھلتی رہی. بیچ میں ایک عمران خان کے نہایت قریبی ایم این اے تھے جو سینیٹر فیصل واڈا صاحب، ان کا بھی بڑا کلیدی رول ہے. میرے تو وہ بہت زیادہ دوست ہیں فیصل واڈا. انہوں نے اداروں کے ساتھ تھوڑی سی برف پگھلائی، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی فوری طور پہ ایکسپوز ہو گئی، کیونکہ نومبر میں تعیناتی پہ آصف علی زرداری اپنے صاحب کو ہی لانا چاہتے تھے. نواز شریف ایکسٹینشن نہ صرف دینا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان کے خلاف کیس ختم نہیں کیے گئے، انہیں ملک میں نہیں آنے دیا گیا، وہ کسی اور بندے کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے. اس دوران عمران خان نے حسب معمول چھوٹا سا ایک ترب کا پتہ کھیلا جسے حکومت یو ٹرن کہتی ہے، اور انہوں نے عمران خان کی ایکسٹینشن کا دے دیا. اب اس سے سارے ایکسپوز ہو گئے، کون ایکسٹینشن لینا چاہتا تھا کون نہیں. لیکن سیاستدان، پاکستان میں جمہوریت اتنی مضبوط ہے کہ کسی وزیر اعظم کو وزیر اعظم منتخب ہونے کے لیے 172 ایم این اے لینے کے لیے بے پناہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنے اصول توڑنے پڑتے ہیں، اپنے جن کو دشمن ڈاکو چور فراڈیے کہتے تھے ان کو ملانے پڑتے ہیں.
10-12 جماعتیں ملتی ہیں، لیکن آرمی چیف کی ایکسٹینشن میں قمر جوید باجوہ صاحب کی پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ پڑا، 350 سے زیادہ. تمام جماعتوں نے، حکومت اور اپوزیشن جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، 1 منٹ بھی حکومت پہ نہیں رکھنا چاہے، انہوں نے بھی دیا. لہذا اس کا کوئی طریقہ طے ہونا چاہیے، ادارے مضبوط ہیں، کیونکہ ہماری پاکستان کی بیس ہی پاک فوج ہے. اب عمران خان نے کہہ دیا ہے ہم نہیں چھوڑیں گے، لیب کے مسلم لیگ نون نے کھل کے تنقید کرنی شروع کر دیا ہے، کسی قیمت پر بھی ایکسٹینشن نہیں دیں گے. یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا اختیار ہے، وقت آنے پر وہ اپنی مرضی کے، اپنے آئین اور قانون کے مطابق نومبر کی تعیناتی کریں گے. جبکہ عمران خان کہتے ہیں کہ وہ موجودہ حکومت میں جن پر خود فرد جرم عائد نہیں ہو رہا انہیں یہ اجازت نہیں دیں گے، اور اس سال اس مہینے ستمبر میں ستمگر بن کے بادلوں کی طرح ان پہ گریں گے. جبکہ مریم نواز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت جلد لندن آ رہی ہے، اور نواز شریف نے کھل کر نومبر میں ہونے والی تعیناتی میں اپنی رائے کا اظہار اور ایکسٹینشن کی مخالفت کر دی ہے. کیا عمران خان حکومت کے صاحب پر شکار ہو کر اور آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی مستقبل میں، آصف علی زرداری اور نون لیگ مستقبل میں الگ بھی ہو سکتے ہیں؟ نواز شریف نے کس کا پیغام بھیجا؟ اور پنجاب میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی سے اربوں روپے یا کروڑوں روپے کی کرپشن لینے والے کے بارے میں لینے کی دھمکی دینے والے کے بارے میں عمران خان کو شکایت لگا گئی، اور عمران خان نے سخت برہمی کا اظہار کیا کہ قاف لیگ اور نون لیگ کی حکومت ہے، میرے دور میں کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے کرپشن لے تو میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا. تاہم یہ مہینہ ستمبر کا یقیناً پاکستان کے بہتر مستقبل کی عکاسی کرے گا، اداروں کو مضبوط اور جمہوریت کو بھی مضبوط کرے گا. لیکن سیاستدانوں کو اب اپنا وزن خود اٹھانا ہے، اپنی برائیوں کو اداروں پہ نہیں سونپنا. ساری صورتحال تب رکھی مسلم لیگ نون آنے والے دنوں پہ ایکسٹینشن کے خلاف کھل کر بیان بیازی کرے گی. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.